یا نیکی کا کوئی کام، مرنے والے کا اس میں نام لینا ضروری نہیں، بلکہ اگر نام معلوم بھی نہ ہو تب بھی کوئی پرابلم نہیں۔ انکوائری کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ جس کے لیے ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں ان کا کیا نام، جن کے لیے ہم نماز وحشت پڑھ رہے ہیں ان کا کیا نام۔ گھر کے نماز وحشت ختم کرنے کے بعد وَبْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَىٰ قَبْرِ فُلَانٍ کی دعا بھی پڑھی جاتی، لیکن نام ضروری نہیں۔ ذہن میں خالی یہ خیال ہو کہ کون مرنے والا۔ اگر آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ آج ویسٹ منسٹر کے قبرستان میں جو دوسری میت آئی تھی ایک مومن کی، میں ان کے لیے نماز وحشت پڑھ رہا ہوں یا سورہ فاتحہ، دیٹس انف، چاہے آپ کو ان کا نام معلوم بھی ہو سکتا ہو۔ معین کرنا ضروری ہے، شخصیت کو نام لینا ضروری نہیں۔ اور اسی سے تیسری بات یہ آگئی کہ اگر ایک سے زیادہ میتیں ہوں تو is it necessary to recite as many namaz wahshat as the dead person, or one namaz is enough with 2 or 3 or 4 years؟ نماز وحشت کا تو رول ہے کہ جتنے مرنے والے ہیں اتنی نماز پڑھنا ہوگی۔ It's not a واجب نماز، it's not an obligatory نماز، سنت نماز ہے، آپ کسی کے لیے بھی نہ پڑھیں تب بھی گناہ نہیں۔ لیکن اگر آپ نماز وحشت کا ثواب پہنچانا چاہ رہے ہیں مرنے والے کو تو ہر ایک کے لیے الگ الگ پڑھنا ہوگی۔ اگر آپ 2 یا 2 سے زیادہ مرنے والوں کو ایک نماز میں جمع کریں then it should be recited with the niyat of raja, hope of acceptance, not with the niyat of qurba۔ قربت کے معنی اللہ کا آرڈر، رجائے مطلوبیت کیا only رجا، اس کے معنی hope of acceptance۔ اللہ نے تو ہم کو آرڈر نہیں دیا، لیکن نماز ایک اچھی چیز ہے، پڑھنا اس ہوپ میں کہ شاید اللہ قبول کر دے۔ اور اس کے بعد میں بہت ہی سینسیٹیو ایشو پہ بات شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن جو بات میں آج سے 15 سال 20 سال پہلے سے کہہ رہا تھا اور وہ لندن کے مومنین کرام کی سمجھ میں آ گئی۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے کئی دفعہ لندن میں یہ مسئلہ بتایا کہ مرحوم آیت اللہ خوئی کی تقلید پر باقی رہنے والے الگ عید منائیں گے اور آیت اللہ سیستانی والے الگ، تو ہمیشہ ہنگامہ ہوتا تھا کہ یہ ڈس یونٹی پیدا کر رہے ہیں، یونٹی ختم ہو۔ لیکن آہستہ آہستہ سمجھ میں آ گیا کہ آیت اللہ سیستانی بھی یہی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ it is our responsibility to educate مومنین and our youth that there is no problem in celebrating Eid on 2 different days. It's not the part of unity۔ خیر یہ تو لندن کا مسئلہ تھا، بڑی خوشی ہوئی جب اس سال میں مسلسل ان کی ویب سائٹ پہ سرکولر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن آئیے ابھی امریکہ 6 سے 10 گھنٹے لندن سے پیچھے ہے، تو یہاں بھی اس قسم کے مسئلے ذرا بعد میں جا کے مکمل ہوں۔ عید this year Eid is going to be celebrated on 4 different days because birth of new moon for tomorrow night. کل رات 18th September Friday night نیو مون کی برتھ ہو جائے۔ According to those مجتہدین کہ خالی birth of new moon is enough to start a new month، ہیں 2 مجتہدین جو کہتے ہیں کہ birth is enough، visibility is not a criteria، birth۔ تو ان کے اعتبار سے سیٹرڈے پہلی شوال that means Eid day۔ But this fatwa یا this ruling or this opinion بہت ہی کم مشتہر ایک۔ اس کے بعد پھر سنڈے کو دنیا کے کئی علاقوں میں چاند ویزیبل ہوگا ہیومن آئیز، برتھ آف نیو مون ٹمارو نائٹ، بٹ سیٹرڈے کو اٹس ناٹ پاسبل کہ یہ مون کین بی سین اینی ویئر ان دس ورلڈ، اینی پلیس۔ تو سیٹرڈے کو ہیومن آئی سے دیکھنے کے بعد تو عید نہیں ہو سکتی، وہ سلسلہ شروع ہوگا سنڈے۔ سنڈے کو دنیا کے کچھ علاقوں میں چاند نظر آئے گا، کیونکہ یہ چاند نیئرلی 20 آورز یا 22 آورز اولڈ ہو چکا ہوگا، تو کچھ علاقوں میں تو نظر آئے گا۔
کیونکہ اس سال چاند جو ہے وہ تھوڑا سا انکلائنڈ ہے ٹوارڈ ساؤتھ، تو ایکویٹر کے ساؤتھ میں جو علاقے ہیں وہاں پہ چاند زیادہ نظر آئے یہ سنڈے کو۔ اور اگر اس بات کا پروف مل گئے کہ ایسٹ افریقہ میں، دارالسلام میں، یا نیروبی میں، یا مومباسا میں، یا موریشس میں، یا مڈغاسکر میں چاند نظر آیا، اگر شرعی پروف مل گیا تو فار دا فالوور آف بابا خود اٹ از انف ٹو سیلیبریٹ عید آن سنڈے۔ اگر پروف ہو گیا تو اٹس واجب ٹو سیلیبریٹ عید آن سنڈے۔ ان ادر ورڈز اٹ از حرام ٹو کیپ فاسٹ، بٹ نیوز پیپر کی رپورٹ از ناٹ انف، اونلی ای میل از ناٹ انف، جب تک کہ اس کا سورس ریلائبل اور اتھینٹک نہ ہو۔ لیکن دنیا کے کچھ علاقوں میں سنڈے کو عید ہوگی، اکارڈنگ ٹو آغا ہوئی تو شاید پوری دنیا میں ہو، لیکن کچھ علاقوں میں تو سرٹنلی ہے۔ منڈے کو جو زیادہ چانس ہے ناردرن ہیمسفیئر، جو علاقے ایکویٹر کے نارتھ میں ہیں، اسپیشلی امریکہ اور کینیڈا، منڈے۔ لیکن ٹیوزڈے کو بھی عید ہو رہی ہے، کیونکہ ناردرن ایشیا، ناردرن کینیڈا اینڈ ناردرن یورپ، یہاں پر منڈے نائٹ تک چاند ویزیبل نہیں ہو، لیکن چاند کل برتھ ہو رہی ہے فرائیڈے، اور عید ہوگی جا کے ٹیوزڈے۔ چاند جو ہے مور دین 60 آورز اولڈ ہو چکا ہوگا، مگر ایک بھی مسلمان انوالو نہیں، یہ سارے کے سارے نان مسلم لیبارٹری والے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ there is no chance the moon can be sighted in England or in northern Canada, those areas which are above 50 degree latitude. جو 50 کے اوپر ہے کینیڈا میں، وہاں پہ چاند نظر نہیں آ سکتا۔ تو خیر بھئی آپ کو کنفیوز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لیک آف نالج کی وجہ سے ہمارے عام مومنین کو کچھ نہیں پتا چاند کیا چیز ہے، کہاں نظر آتا ہے، کس طرح نظر آتا ہے۔ چاند اگر ہو گیا تو 60 آورز کے بعد بھی نظر نہیں آ سکتا، لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو آئنسٹائن یا نیوٹن کو سمجھتا ہی سمجھتا۔ خرچ سے لوگ بول دیتے ہیں کہ جی یہ 4 دن ہو گئے چاند نکلے گا، کچھ نظر ہی نہیں آئے، اور ساری ذمہ داری الا بلا بگردن ملا، ساری ذمہ داری اٹھا کے مرکے پہ ڈال دیتے ہیں۔ اچھا اب سنیے، یہ تو خیر کنفیوژن ہو جائے گا کیونکہ یہ ساری چیزیں نارمل سر کیمسٹاسس میں ذرا ڈرائی لگتی ہیں، آپ تو روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے، تو آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آرام کا دل چاہ رہا ہوگا، اس کو چھوڑیے۔ آئیے ہم اپنے علاقے کی بات کریں، نارتھ امریکہ۔ نارتھ امریکہ کا جو ناردرن ایریا، وہاں تو کوئی چانس نہیں ہے کہ سنڈے کو عید ہو، لیکن جو ساؤدرن ایریا ہے آپ کا یو ایس اے، اس کے اندر سنڈے کی عید کے چانسز بھی ہیں۔ کافی چانس ہے کہ میامی یا ہیوسٹن کے اندر مون سائٹنگ ہو جائے، پاسبلٹی ہے، ہیومن آئی، نیکڈ ہیومن آئی کے۔ اور آپ یہاں ایک علاقہ ہے سان ڈیاگو، جہاں سنا ہے کہ ہمیشہ 1-2 دن پہلے ہی چاند نظر آ جائے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں پشاور ہے یا مردان کا علاقہ، میں ہمیشہ 2 دن پہلے ہی چاند نکل آتا ہے، پتہ نہیں وہ چاند کہتے کس کو۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ میامی اور ہیوسٹن میں خاصے چانسز۔ اب یہ چانسز کی بات ہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی اینڈ اکارڈنگ ٹو آغا خامنہ، میامی اور ہیوسٹن میں اگر چاند ہو گیا تو ایلے والوں کے لیے وہ چاند انف۔ ایلے میں اگر چاند ہو جائے تو اکارڈنگ ٹو آغا خامنائی وہ میامی والوں کے لیے نہیں۔ آغا خامنائی کا وہی فیمس نظریہ کہ ایسٹرن سٹیز کا چاند ویسٹ میں بھی will be accepted یا should be accepted، لیکن ویسٹرن سٹیز کا چاند is not enough for ایسٹرن سٹیز۔ تو ایلے میں اگر چاند نظر آئے یا سان ڈیاگو میں نظر آئے تو میامی اور ہیوسٹن والے اس کو فالو کریں اکارڈنگ ٹو آغا خامنہ، لیکن میامی اور ہیوسٹن والے فالو نہیں کریں کیونکہ ایلے ویسٹ میں ہے، ایسٹ والوں کے لیے بیکار۔ لیکن اگر میامی یا ہیوسٹن چاند نظر آ گیا تو ایلے والے بھی اس کو فالو کریں گے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے بہت فیمس نظریہ کہ اکارڈنگ ٹو آغا خامنہ، نیکڈ ہیومن آئی از ناٹ کرائٹیریا،
اگر آپ ود ایڈ یعنی بنا کلر دوربین کسی چیز کی مدد سے بھی اگر آپ چاند دیکھ لیتے ہیں تو وہ چاند ایکسپٹڈ. تو اکارڈنگ ٹو آغا خامنہئی 95% چانس ہے کہ ایل اے میں سنڈے کو عید منائی جائے گی. وائی؟ کیونکہ ہیوسٹن اور میامی کا چاند دوربین یا بائنوکولر کی مدد سے تو یقیناً سیٹرڈے کو نظر آئے. وہ آغا خامنہئی کے اعتبار سے انف. اور جب وہاں پہ چاند نظر آ گیا تو وہ آل دا ویسٹرن سٹیز ان کے لیے بھی کافی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایل اے کی بعض مسجدوں یا اسلامک سینٹر میں آلریڈی سنڈے کی عید اناؤنس ہو گئی جو اکارڈنگ ٹو آغا خامنہئی از ناٹ پرابلم. اور جو آغا خامنہئی کو جو مجتہدین آغا خامنہئی ایسا فتویٰ دیتے دو چیزیں ہیں اس فتوے. نمبر ایک ایسٹرن سٹی کا چاند از انف فار ویسٹرن سٹی اور چاند کے لیے نیکڈ ہیومن آئی از ناٹ نیسیسری. ود اینی ایڈ چاند اگر آپ نے دیکھ لیا اٹ از آلسو سفیشینٹ. تو جن مجتہدین کا یہ فتویٰ ان کے اعتبار سے سنڈے کی عید تو کنفرم. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ صرف اس ایسٹرن سٹی کا چاند آپ کے لیے انف جو نیکڈ ہیومن آئی سے دیکھا گیا اور اس کا لیٹیٹیوڈ آپ کے شہر کے لیٹیٹیوڈ سے بہت زیادہ فرق نہ ہو. یعنی 5 سے لے کے 10 ڈگری تک کا فرق نارتھ ساؤتھ دونوں طرف جہاں آپ کا سٹی ہے اس سے اگر آپ 7 یا 8 ڈگری اوپر چلے جائیے لیٹیٹیوڈ میں اور وہاں کہیں چاند آ گیا یا 7 یا 8 ڈگری نیچے. دیکھیں سینٹرل امریکہ میں تو کل پرسوں رات سیٹرڈے کو چاند آ جائے. مجھے نہیں پتا میکسیکو کا لیکن سینٹرل امریکہ اور ساؤتھ امریکہ یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں سیٹرڈے کو یقیناً چاند نظر آ جائے. تو خلاصہ اس پوری گفتگو کا کہ میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو آغا خامنہئی اینڈ مرحوم آغا خوئی اینڈ مرحوم امام خمینی کیونکہ امام خمینی بھی ایسٹرن سٹی کے چاند کو ویسٹ کے لیے کافی سمجھتے ہیں. ان 3 مراجع کے اعتبار سے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ سنڈے کی عید. اور آغا سیستانی کے اعتبار سے 60 سے 70% چانسز ہیں کہ میامی اور ہیوسٹن میں نیکڈ آئی سے بھی چاند نظر آ سکتا ہے. بائنوکولر سے 100% شیور ہے کہ نظر آئے گا وہ آغا خامنہئی کا فتویٰ. اور نیکڈ آئی سے 60 سے 70% دوبارہ بہت چانسز ہیں. اور پھر اگر کوئی ایسی اتھینٹک رپورٹ نہیں ملی تو پھر اس صورت میں منڈے کے دن عید ہوگی. ابھی سے آپ تیار ہو جائیے کہ برتھ آف دا نیو مون ول بی ٹمارو نائٹ. کل رات کو نیا چاند آ چکا ہے. اب سنڈے اور منڈے اور یو کے والوں کے لیے تو بہرحال ہائی ٹیوزڈے. اب یو کے کی جہاں میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ جتنے بھی یوتھ ہیں وہ آغا سیستانی کی تقلید میں اور جتنے بھی مڈل ایج کے یا بڑے لوگ ہیں وہ آغا خوئی کی تقلید. تو ان دونوں کی عید میں 2 دن کا فرق ہونے جا رہا ہے. 1 دن کا باپ سنڈے کے دن عید منائے گا, سنڈے کے دن سویاں کھائے گا, سنڈے کے دن گلے ملنے کے لیے آگے بڑھے گا, بیٹا پیچھے ہٹے گا کہ سوری بابا ٹیوزڈے کو مجھ سے ملیے گا. تو 2 دن کا فرق ہوگا خالی 1 دن کا بھی. اور اس مسئلے کے اندر اس دفعہ یو کے اندر اتنے سارے ایسٹرونومی کے ایکسپرٹ لوگوں کو انوالو کیا گیا, اتنے زیادہ بالکل اب مجتہدین پیچھ سے ہٹ گئے, سمجھئے علماء پیچھ سے ہٹ گئے, عام مومنین پیچھ سے ہٹ گئے. یہ پورا مسئلہ ان کو بھیجا اور سب نے مل کر کہا کہ یہ جو آپ کرائیٹیریا بتا رہے ہیں آغا خوئی والا اس کے اعتبار سے سنڈے اور آغا سیستانی کے اعتبار سے ٹیوزڈے, اور اٹس ناٹ اے ویری سرپرائزنگ تھنگ یا کوئی بہت ہی یونیک نہیں ہے کہ 2 دن کا فرق پڑے چاہیے. خلاصہ یہ کہ ان چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ امام زمانہ کے لیے سب سے بڑی ہماری پریپریشن. وہ آرڈر دیں گے ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننا, آرگومنٹ نہیں, ڈیبیٹ نہیں, بحث. اور اب آئیے یہاں پہ پہلے میں مسائل میں ایک آخری بات عرض کروں اور وہ یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں we need تقلید, یہیں پہ ہمیں تقلید کی ضرورت پڑتی ہے. کتنی عجیب بات. یہ ڈیفرنٹ اوپینین سن کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسی تقلید نہیں چاہیے.
اور تقلید کی ضرورت ہی وہاں پڑتی ہے جہاں ڈفرینٹ اوپینین، جہاں سارے مجتہدین ایک ہی بات کہیں، وہاں آپ کو تقلید کی ضرورت نہیں۔ مغرب کی نماز 3 رکعت واجب ہے، چاہے آپ آقا کل کی تقلید کریں، چاہے آقا خمینی کی کریں، چاہے آقا خامنائی کی کریں، چاہے آپ آقا ناصر مکارم شیرازی کی کریں، چاہے آپ حافظ بشیر نجفی کی، اس مسئلے میں کسی بھی مجتہد کی تقلید کریں، سب ایک ہی بات ہے۔ جن مسئلوں کے اندر کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے وہ تقلید کی ضرورت نہیں، لیکن جہاں ایک سے زیادہ اوپینین، اب آپ کیا کریں؟ کچھ تو آپ کو کرنا ہے نا، آپ کیا کریں گے؟ یا سیٹرڈے کو عید منائیں گے، یا سنڈے کو، یا منڈے کو، یا ٹیوزڈے؟ جہاں ڈفرینس آ گیا اوپینین میں وہاں پہ آپ کو کوئی تو ڈیسیشن لینا۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ کا میں اپنی مرضی سے ڈیسیشن لیتا ہوں، یہ تو اسلام نہیں ہوا نہ قرآن اس میں ہے نہ حدیث اس میں ہے، کیسے آپ نے اپنی مرضی سے ڈیسیشن لی؟ وہ تو بات ہی الگ ہوگی، وہ تو اسلام ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر آپ کو کہنا ہے کہ مجھے اللہ کا آرڈر معلوم کرنا ہے، وہ کیسے آپ معلوم کریں؟ اگر آپ کی اتنی نالج ہے کہ پورے حدیثیں اور قرآن آپ سمجھ سکتے ہیں تو بسم اللہ، آپ کے لیے تقلید حرام ہے۔ اور اگر آپ کو اتنی نالج ہی نہیں، قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ ان مسائل پہ وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے صحیح طریقے سے، اور وہ آگے قرآن سے مسئلہ سالو کرتے ہیں۔ تو جو ذرا بھی جس کے پاس دین ہے کہ مجھے قیامت کے دن جواب دینا، عید کو گھر والوں کو دکھانے کی یا کمیونٹی کو دکھانے کی چیز نہیں، اللہ کو مجھے جواب دینا، اللہ کا آرڈر معلوم کرنا ہے، تو یار ڈفرینٹ نظریات آپ بتائیں کیا کریں؟ اگر آپ کہیں گے میری عقل یہ کہتی تو ختم بات نا، آپ نے اللہ کا حکم تو نہیں مانا، آپ نے تو اپنے عقل کا حکم مانا۔ اللہ کا حکم یا قرآن ہے یا حدیث، تو اس کے اندر لامحالہ آپ کو تقلید کرنا ہے، ان میں سے کسی ایک اوپینین کو مانے۔ چنانچہ میں نے کراچی میں کتنی بار کہا کہ دنیا میں کوئی آدمی مجھے نہیں ملا جو وداؤٹ تقلید۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ تقلید ہر ایک کرتا، رانگ تقلید کو ہم لوگ رائٹ تقلید میں چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس ہم تقلید کرانے کی کوشش نہیں کرتے، تقلید ہر آدمی کر رہا ہے۔ کہ بھائی میں نے اپنے بزرگوں کو یہی کرتے دیکھا ہے، جب میں لکھنؤ کا رہنے والا تھا، لکھنؤ میں چاند ہوتا تھا تو ہم مناتے تھے، ہمیں باقی کسی جگہ سے کوئی غرض نہیں، آپ بزرگوں کی تقلید کر لی، اسی کا نام